مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان، مومنوں کی تو ہے جان، مرحبا ماہ رمضان، بخشش کا لایا سامان، مرحبا ماہ رمضان، 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 راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، راس رحمت ہے خدا کی، میم سے ہے مغفرت، داد دیتا ہے ضمانت، الف سے الفت بابرکت، نون سے نور الہی، نون سے نور الہی، قلب کو روشن کرے، قید میں پہنچا شیطان، مرحبا ماہ رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں محبت والے انداز میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ سیام میں پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے، اور امید ہے آپ اطمینان و سکون سے روزوں کی لذتیں اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی نورانیت کو اپنے سینوں میں بسا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کا۔ پہلے میں ان کی تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ کنز الایمان سے ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم ہم اس کی کچھ فضیلتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادۃ، هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہر نہاں و عیاں کا جاننے والا وہی ہے. نہاں یعنی پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز. عیاں یعنی جو چیز ظاہر ہے وہ سب. بڑا مہربان رحمت والا. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. بادشاہ، نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امان بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، عزت والا، عظمت والا، تکبر والا. اللہ کو پاکی ہے ان کے شرک سے. وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا. اسی کے ہیں سب اچھے نام. اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے. ترجمہ ہم نے سماعت کیا. کچھ اس کی تفصیل تھوڑی سی ہم سمجھیں. اس سے پہلی والی جو آیتیں ہیں اس میں قرآن مجید کی شان اور عظمت بیان کی گئی، اور اس آیت میں یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کی شان یہ ہے کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، موجود کو بھی جانتا ہے، جو معدوم ہے، موجود نہیں ہے، اس کو بھی جانتا ہے. بڑا مہربان ہے، رحمت والا ہے. اور اس کے بعد والی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اس کو ذرا غور سے سنیے. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. یہ سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، کیونکہ دوسری جگہ قرآن پاک میں جو آیا ہے نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، او کما قال اللہ تعالی، کہ اللہ ہی کے اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام، تو ان ناموں سے اسے پکارو. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 10 اوصاف بیان فرمائے. سبحان اللہ. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 2، ملک اور حکومت کا حقیقی مالک اللہ ہے، اور اس کی سلطنت جو ہے وہ دائمی ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہے. نمبر 3، وہ ہر عیب سے اور تمام برائیوں سے نہایت پاک ہے. پھر اس کے بعد نمبر 4، اپنی مخلوق کو آفتوں سے، نقصانات سے سلامتی دینے والا اللہ ہے. نمبر 5، اپنے فرما بردار بندوں کو اپنے عذاب سے امن بخشنے والا اللہ ہے. نمبر 6، ہر چیز پر نگہبان اور اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے. نمبر 7، ایسی عزت والا ہے وہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور ایسے غلبے والا ہے کہ اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. نمبر 8 اور 9 یہ جو آیتیں ہیں، اپنی ذات اور تمام صفات میں عظمت اور بڑائی والا ہے، اور اپنی اسی لیے کہا متکبر، تکبر والا. تکبر ہمیں جائز نہیں ہے، بندے کو جائز نہیں ہے. یہ شان اس کی ہے کہ اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اسی کے شایان شان ہے اور اسی کے لائق ہے. ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو عاجزی کا حکم دیا، ہم کو جھکنے کا حکم دیا کہ جو جتنا جھکے گا اللہ اس کو اتنا بلند کرے گا. لیکن بڑائی کا خود کا بیان کرنے کا اگر کوئی حقدار ہے، واقعی اگر سزاوار ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت اس کی عالی ہے. جبکہ مخلوق میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تکبر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے، بلکہ بندے کے لیے بندے کی شان، یہ بندگی کی شان یہ ہے کہ وہ جھکا رہے، عاجزی کا اور انکساری کا اظہار کرے. اور نمبر 10، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. وہ بولتے رہیں، وہ کئی معبود مانتے رہیں، لیکن وہ ان سب
ان کے شرک سے وہ پاک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، اور اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ تو اس کی شان یہ ہے کہ عدم سے وہ وجود میں لاتا ہے، نتھنگ سے ہم کو سم تھنگ بھی بناتا ہے اور مینی تھنگس بھی بناتا ہے، ہر ایک کو جیسی چاہے ویسی صورت دیتا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں جو اس کی بلند صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ آسمان میں، زمین میں جتنی موجود چیزیں ہیں، ہر چیز تمام عیوب و نقائص سے اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی حقیقی طور پر عزت والا ہے اور وہی حقیقی طور پر حکمت والا ہے۔ ان تین آیتوں کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ پڑھا، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتوں کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان 3 آیتوں کی تلاوت کی، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسی دن وہ انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص شام کے وقت ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہوگا۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ صبح و شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 3 یہ آیتیں سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رات یا دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھیں اور اسی رات یا دن میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نے جنت کو واجب کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے ماہ رمضان کے اس ہمارے پروگرام ماہ سیام میں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ماہ رمضان ہی تو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر ہم قرآن کریم سے زیادہ کنیکٹ ہو گئے تو پھر یہ کنیکشن سال بھر چلے گا، اور پھر اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ دیکھنے لائق ہوں گی۔ آئیے اب اسی نورانی ماحول کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سید صاحب کو نعت شریف پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں۔ سید شاہ زیب صاحب تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت نچھاور کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے کرم فرما، مشفق و مہرباں، عالم باعمل، مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد عمران حنفی نجمی صاحب تشریف لائیں گے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل پھر مچل رہا ہے طیبہ، بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ، بلا لو آقا۔ دل پھر مچل رہا ہے طیبہ، بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ، بلا لو آقا۔ دل پھر مچل رہا ہے طیبہ، بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ، بلا لو آقا۔ رمضان میں مدینہ سرکار تم دکھا دو، رمضان میں مدینہ سرکار تم دکھا دو، رمضان میں مدینہ سرکار تم دکھا دو،
رمضان میں مدینہ سرکار تم دکھا دو، عاشق تڑپ رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، عاشق تڑپ رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، دل پھر مچل رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ بلا لو آقا۔ نعت نبی کی محفل گھر میں سجا رہا ہوں، نعت نبی کی محفل گھر میں سجا رہا ہوں، نعت نبی کی محفل گھر میں سجا رہا ہوں، نعت نبی کی محفل گھر میں سجا رہا ہوں، بس ایک مداح ہے آقا طیبہ بلا لو آقا، بس ایک مداح ہے آقا طیبہ بلا لو آقا، دل پھر مچل رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ بلا لو آقا، شہر نبی کی خوشبو سانسوں میں بس گئی ہے، شہر نبی کی خوشبو سانسوں میں بس گئی ہے، شہر نبی کی خوشبو سانسوں میں بس گئی ہے، شہر نبی کی خوشبو سانسوں میں بس گئی ہے، رحمت بھری گھٹا ہے طیبہ بلا لو آقا، رحمت بھری گھٹا ہے طیبہ بلا لو آقا، دل پھر مچل رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ بلا لو آقا، میرا سکون اجاگر طیبہ کی سرزمین پر، 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 غم بڑھتا جا رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، غم بڑھتا جا رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، دل پھر مچل رہا ہے طیبہ بلا لو آقا، اشکوں کی التجا ہے طیبہ بلا لو آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آئیے ہم سب مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، قیام اللیل میں یعنی رات کی نمازوں میں، یوں تو رات کی نمازوں کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اور عام دنوں میں بھی اگر دیکھا جائے تو رات کی نمازیں
اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبولیت رکھتی ہیں کہ ہم دن بھر کتنی ہی نوافل پڑھیں، کتنی ہی ہم صدقات و خیرات کریں، اس کی فضیلتیں تو برحق ہیں، لیکن رات کی نوافل ایسی عظیم مرتبے کی حامل ہے، ایسے عظیم مراتب کی حامل ہے کہ اس کی کوئی اور مثل جو ہے ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اور اس کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر بندہ مومن کہیں پریشانی میں مبتلا ہو، کسی مصیبت کا شکار ہو، اور وہ رات میں اگر 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پوری فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی رات کی فضائل میں یہ بھی ہے کہ عام دنوں کے متعلق بھی کچھ روایتیں ہیں، شب برات کے متعلق تو روایت موجود ہی ہے، اور ماہ رمضان کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں۔ الگ الگ روایات میں یہ ملتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات اپنے بندوں کو، اللہ کی رحمت جو ہے اپنے بندوں کو پکارتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی اپنی عمر کو میری بارگاہ سے بڑھانے کی طلب کرنے والا تو اس کی عمر کو میں دراز کر دوں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا۔ تو یہ الگ الگ روایات کا ایک نچوڑ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر رات اپنے بندے کو جو ہے اپنی بارگاہ میں بلاتی ہے کہ تم حاضر ہو اپنے رب کی بارگاہ میں، تاکہ تمہارا رب تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے جو تم پانے کی کوشش کرتے ہو۔ تم صرف اپنے رب کی بارگاہ سے طلب کرو، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرنے والا ہے تمہیں محنت کے بدلے بھی یا پھر یوں ہی بھی، تو وہی عطا کرنے والا ہے، تو تم اس سے طلب کرو، وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو بے شمار فضیلتیں رات کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ رات کی عبادات کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ وہیں ماہ رمضان میں جہاں ہر عبادت کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، تو ایسے ہی رات کی عبادت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ قیام اللیل میں تراویح کا شمار بھی قیام اللیل میں ہی ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے محدثین کرام نے قیام اللیل میں ہی تراویح کو شامل فرمایا، اور کئی محدثین اور فقہا جو ہے تراویح کا الگ باب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ رات کی ہی نماز کا حصہ ہے، مگر فرق صرف اتنا ہے قیام اللیل میں اور تراویح میں کہ قیام اللیل سال بھر ادا کی جاتی ہے، وہ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، جو بھی رات میں ہم نماز پڑھیں، نفل ادا کریں، وہ قیام اللیل میں ہی شامل ہوتی ہے رات کی نماز میں۔ چاہے ہم عشاء پڑھ کر سو جائیں پھر اٹھ کر پڑھیں تو وہ تہجد کہلائے گی، یا پھر ہم اس قدر ہمارے اسلاف کے طریقے پر کاربند ہو جائیں کہ رات بھر یعنی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، تو رات بھر کا یہ ہمارا عبادت کرنا، ہماری یہ نمازیں ادا کرنا، یہ قیام اللیل میں ہی شمار ہوگا، اور اس کا اجر بھی بے پناہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں حاصل ہوگا۔ لیکن نماز تراویح جو ہے یہ ایک الگ درجہ اور ایک الگ فضیلت رکھتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم دنیا کے معاملات میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، اور کیفیت ہماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم ہر کام میں بس بینیفٹ چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں کہ دنیاوی فائدہ، دنیاوی مفاد ہمیں کہاں سے حاصل ہو جائے، دنیاوی جو ہے فوائد ہمیں کیسے مل جائے، دنیاوی دولت اور مال ہمیں کیسے حاصل ہو جائے، بس ہم اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے مالدار ہو جائیں، دنیا کی ساری دولتیں، نعمتیں ہمارے قدموں میں ہوں، اور ہم اسی فکر میں جو ہے کبھی عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں، کبھی عبادات کے مہینے میں ہم کاروبار کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المقدس کی آمد سے قبل ہی، جبکہ سنت رسول تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ماہ رمضان کا استقبال کیا جائے، اس کے آنے کی تیاری کی جائے، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور سنت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شامل تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے ماہ شعبان المعظم سے، رجب کے مہینے سے ہی روزوں کی تعداد بڑھا دیتے، یہاں تک کہ ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور روایات بھی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھا کرتے ماہ رمضان کے علاوہ۔ تو حضور تو عبادات بڑھا دے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم عبادتوں کو کم کر سکیں، یہ کیفیت ہماری ہو جاتی ہے
کہ ہم کس طریقے سے عبادات کو کم کر سکیں، اور اس کے لیے ہم پلاننگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کہیں سے شور اٹھتا ہے کہ یہاں 10 دن کی تراویح ادا کی جائے گی، کہیں شور اٹھتا ہے یہاں 6 دن کی تراویح ادا کی جائے گی، کہیں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ جو ہے نیا بازار بنایا جائے گا ماہ رمضان کے لیے، کہیں یہ شور اٹھتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے آپ کو یہ فیسلٹی دی جائے گی ماہ رمضان میں تاکہ آپ وہاں آ کر رہیں، کھائیں پئیں، کھانے پینے کی چیزیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ غرض کہ یہ ساری چیزوں پر پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ سب کا تعلق جو ہے بزنس سے ہوتا ہے، تجارت سے ہوتا ہے، کاروبار سے ہوتا ہے، لیکن عبادات سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہوتا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ اعلان کیا جانا چاہیے کہ فلاں جگہ نیا بازار بنایا جا رہا ہے، آپ کے لیے وہاں پر ایک مسجد بھی عارضی طور پر بنائی جائے گی جہاں پر آپ تراویح کی نماز 30 دن جو ہے پورے ماہ رمضان ادا کر سکے، جماعت کا اہتمام ہوگا، 2 3 جماعتیں ہوں گی، رات بھر آپ نماز کا اہتمام کیجئے، قیام کیجئے، کاروبار بھی کیجئے اور نماز بھی پڑھیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، قرآن ختم نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے جو ہے ہم نے 10 دن کی تراویح رکھ دی، اور وہ 10 دن میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ تو یہاں پر میں کچھ فضائل انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایسے موقع پر جب ہم دنیا میں الجھے ہوئے ہیں تو ان سے نکل کر ہم اللہ کی بارگاہ سے کیسے قریب ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن کریم کی سورہ مزمل کی میں نے ابتدائی آیات کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے محبت بھرے لقب سے پکارا اور اپنے محبوب کو یاد کیا، یا ایھا المزمل۔ امام عشق و محبت نے اس کا ترجمہ فرمایا، اے جھرمٹ مارنے والے، اے مزمل، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات میں تھوڑا قیام کیا کریں۔ یعنی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، یعنی جو وہ نبی جو بخشے بخشائے ہیں، وہ نبی کہ اگر وہ نبی جو اپنی امت کے بارے میں فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ ان کی امت کا عالم اگر رات بھر سو رہا ہو تو عابد سے اس کا عابد کی عبادت سے اس کا سونا افضل ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نبی کی کیا شان ہوگی۔ اگر وہ سوئیں تو بھی ان کی شان نرالی ہے، وہ جاگیں تو بھی ان کی شان نرالی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رات میں قیام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس مشقت کو دیکھ کر اپنے محبوب پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور قرآن نازل فرما دیا کہ اے محبوب آپ جو ہیں رات میں تھوڑا قیام فرمائیں، یا کچھ کم کر لیں یا کچھ زیادہ کر لیں، اور پھر فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ یعنی رات میں اگر آپ قیام کرتے ہیں، رات کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں اور اس میں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، بہت زیادہ تیز رفتاری سے یا اس انداز میں کہ قرآن سمجھ میں ہی نہ آئے، ایسے نہ پڑھیں۔ گویا اپنے پیارے محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، بہت زیادہ تیز رفتاری سے، بہت زیادہ اس انداز میں کہ حرف چبا جائیں، آپ حرف جو ادا کر رہے ہیں آپ کو حرف سمجھ میں ہی نہ آئے، جو سننے والا ہے اسے بھی سمجھ میں نہ آئے، اور پڑھنے والا کیا پڑھ گیا کیا غلط کیا وہ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ اور ترتیل کے حوالے سے جو جماعت قراء ہے، قراء جو ہمارے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں، جو قرات کے امام ہیں، ائمہ قراء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کا معنی یہ ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ اور تجوید کیا ہے؟ کسی بھی حرف کے مخرج اور اس کی صفت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنا، وقوف کو پہچاننا، مد و لین کو پہچاننا، اس طریقے سے ادا کرنا کہ اس کے مد اور لین جو ہے وہ باقاعدہ حروف کے ادا ہوتے رہیں، ہم اسے چبا جاتے ہیں اور اسے ایسے ادا کرتے ہیں کہ گویا ہم نے قرآن نہیں پڑھا، پتہ نہیں کیا ہم سنا کر اور کیا سن کر چلے گئے اور چلے آئے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ اب اس میں ہمارے فقہا نے ہمیں ایک چیز کی اجازت دی ہے کہ جیسے آپ اپنی نماز پڑھتے ہو یا فرض نماز ادا کرتے ہو تو اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اگر تراویح وغیرہ ادا کرتے ہو تو اس میں آپ جو ہے کچھ
ایسے مقامات پر جہاں پر وقف جائز وغیرہ ہوتا ہے تو اگر اسے ملا کر پڑھ لیں آپ، یا جہاں پر مد و لین کا معاملہ نہیں ہے تو اسے اگر آپ تیزی سے پڑھیں تو اس کی اجازت ہمارے فقہا نے دی، لیکن اتنی تیزی سے پڑھنا کہ حرف چبا جائے یا حرف ہمیں سمجھ میں ہی نہ آئے یا حرف ہم جو ادا کر رہے ہیں اس کا مخرج بھی ادا نہ ہو، تو اس طریقے سے پڑھنے کی یہاں پر بھی ممانعت ہے، یہاں پر بھی ممانعت ہے۔ تو تراویح کی نماز جو ہے ہمارے لیے سنت مؤکدہ تو ہے، لیکن اس کا اہتمام بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم فرض نماز کا کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم نے نماز ادا شروع کر دی تو اب ہمارے لیے جو ہے وہ واجب کے درجے میں آ گئی کہ اب اسے توڑ نہیں سکتے، اسے چھوڑ نہیں سکتے، اور اب اسے ادا کریں گے تو ویسے ہی ادا کریں گے جیسے ہم فرائض و واجبات ادا کرتے ہیں۔ یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ سنت ہے تو اسے کیسے بھی پڑھ لیے، نفل ہے تو اسے کیسے بھی ادا کر لیے، نہیں، نماز ہے وہ، اس کا درجہ جو ہے فرض، واجب، سنت اور نفل میں آتا ہے، لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ جو ہے وہ ایسی سنت ہے جو واجب کے قریب ہوتی ہے، واجب کے قریب ہوتی ہے، واجب تو نہیں کہا جائے گا اسے، لیکن واجب کے اتنے قریب ہوتی ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ بحالت مجبوری اگر چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑے تو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہو جائے گا، گنہگار ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو سنت مؤکدہ وہ عظیم سنت ہے، تو تراویح بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے، ایمان اور یقین کے ساتھ، ایمان اور احتساب یعنی اس یقین کے ساتھ قیام کرے، اس طرح قیام کرے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میں نماز ادا کر رہا ہوں تو میرے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس کو ایمان تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، ساتھ ہی یقین ہو، یقین کامل ہو، ایمان و احتساب کے ساتھ وہ اگر رات میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں ان سب کو معاف فرما دے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ پچھلے گزشتہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اس میں فقہا نے احتیاطاً یہ کہا ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ چونکہ روایات سے ثابت ہے، قرآنی آیات سے اور احادیث کریمہ سے، کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے، توبہ سے ہی معاف ہوں گے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، اور صغیرہ گناہ جو ہے آپ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان سے معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپ نے اس کے لیے توبہ نہ کی ہو، لیکن نیک اعمال آپ نے کیے تو ان نیکیوں کی وجہ سے، جیسے نمازیں پڑھی، وضو کیا، صدقات و خیرات کیے، تو اس سے صغیرہ گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر غور کریں اور مطلقاً اگر اس کو دیکھیں، غفر له ما تقدم من ذنبہ پر، کہ مطلقاً اگر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، تو یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ اگر بندے کے دل میں خلوص بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ مخلص ہو کر خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر وہ ماہ رمضان میں قیام کرتا ہے اور اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوتی ہے، کسی اور طرف اس کا رجحان نہیں جاتا ہے، کسی اور طرف اس کا خیال نہیں جاتا ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ماہ رمضان میں اگر تراویح کا قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اس کی سبیل یہ ہوگی کہ جب وہ تراویح کی نماز ادا کرے گا تو اس کے دل میں خیال گزرے گا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے قریب ہوں، اور میں اتنا بڑا گنہگار، میں نے بڑے گناہ کیے، میرا رب جب نمازوں کی وجہ سے میرے گناہ چھوٹے معاف فرما دے رہا ہے تو کیوں نہ میں نماز کے بعد سچے دل سے توبہ کر لوں، اپنے سارے کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں، اور ان کبیرہ گناہوں کی طرف پھر کبھی پلٹ کر نہ جاؤں۔ بندہ مومن نے یہ دل میں ارادہ کر لیا، سچے دل سے توبہ کر لی، تو وہاں پر اسی قیام تراویح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ قیام تراویح کی یہ برکت ہوگی کہ اس کے دل میں کبیرہ گناہ سے توبہ کا خیال گزرے گا،
اور جب وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو اگر ہم اسے مطلق بھی خیال کرتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو اس کی یہ صورت، یہ سبیل، یہ تعویل نکل سکتی ہے۔ تو تراویح کا قیام کریں، تراویح کا قیام کریں، اسے قائم کریں کسی بھی طریقے سے، کہ اس کے لیے فضیلتیں اور ہمارے لیے چھوٹ بھی بے شمار ہیں کہ اس میں کیسے کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میں زیادہ وقت یہاں کی باتوں میں نہ گزارتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ قیام تراویح کے لیے صحابہ کا معمول کیا ہوا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیام تراویح کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد حضور نے چھوڑ دی کہ تم اپنی اپنی پڑھ سکتے ہو۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرم کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ہر سال ماہ رمضان میں تراویح کی نماز جماعت سے ادا فرماتے اور اپنے صحابہ کو پابندی سے پڑھاتے، تو یہ ہو جاتا کہ نماز تراویح فرض کے درجے میں آ جاتی اور جماعت واجب کے درجے میں آ جاتی، پھر اسے ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہو جاتا اور یہ سب کے لیے مشکل ہوتا۔ تو حضور نے اپنی امت پر کرم فرمایا کہ کہیں میری امت پر گراں نہ گزرے، بھاری نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے اجازت دی کہ تم اپنی اپنی نماز ادا کرتے رہو۔ اب چونکہ صحابہ تھے، وہ انہیں دنیا سے کوئی طلب نہیں تھی، وہ ماہ رمضان جب آتا تو وہ خود ہی عبادت میں اتنے مشغول ہو جاتے کہ ان کی توجہ کسی اور طرف ہوتی ہی نہیں تھی۔ تو یہ معاملہ صحابہ کرام کا رہا کہ وہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی اپنی نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، اور ان کے پڑھنے کا انداز یہ ہوتا کہ عشاء کے بعد جب وہ مسجد میں پہنچتے تو مسجد میں پہنچنے کے بعد وہ سحری کے وقت ہی نکلا کرتے، یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام کی سحری مسجد میں ہی ہو جایا کرتی تھی، اس قدر وہ عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اور رات بھر ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ 4 رکعت تراویح پڑھتے، پھر کئی رکعت جو ہے نفل پڑھتے، پھر 4 رکعت تراویح پڑھتے، پھر کئی رکعت نوافل پڑھتے یا ذکر و اذکار کرتے۔ اس طریقے سے وہ رات بھر 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت جب دور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی کہ میرے صحابہ کچھ جماعت سے تراویح پڑھ رہے ہیں، کچھ تنہا پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، پڑھ کر کے تراویح پڑھ کر کے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں یہ جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو ایک جماعت میں جمع کر دوں۔ تو انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو ہے کل سے لوگوں کو تراویح کی جماعت پڑھائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ قرآن کریم کے حافظ تھے، اس لیے آپ نے یہ ذمہ داری لی اور لوگوں کو تراویح کی نماز جو ہے جماعت سے پڑھانا شروع کر دی۔ دوسرے دن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جماعت سے صحابہ تراویح پڑھ رہے ہیں، بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، کچھ تنہا پڑھ رہے ہیں، کچھ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، نہیں، سارے کے سارے جماعت میں شامل ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اور فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہ کتنی اچھی بدعت ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی اچھی بدعت ہے، ایسا نیا اچھا کام ہے جو حضور کے زمانے میں تو نہیں تھا کہ سارے لوگ جو ہے روزانہ جماعت سے تراویح کی نماز ادا کریں، لیکن چونکہ اسے شروع کیا گیا اور جماعت سے ان لوگوں کو جو ہے تراویح پڑھنے کے لیے لگا دیا گیا، تو یہ اچھا کام ہو گیا۔ اور یہاں پر میں ٹھہر کر ایک بات آپ کو بتاؤں کہ نعم البدعۃ ھذہ، کہ کیا اچھی بدعت ہے یہ۔ تو اچھی بدعت بھی ہوتی ہے اور بری بدعت بھی ہوتی ہے۔ اس کی زیادہ ڈیفینیشنز یا تعریف بتانے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بالکل آسان وضاحت میں آپ کو کر دوں، جسے آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک فارمولا، کہ سنت کو تقویت پہنچانے کے لیے جو نیا کام کیا جائے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو تقویت پہنچانے کے لیے، سنت کو پر عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے جو نیا کام کیا جائے وہ بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت ہوگی۔ اور ایسا نیا کام جس سے سنت کو ختم کیا جائے، سنت کو مٹایا جائے یا سنت سے لوگوں کو دور کیا جائے، تو وہ بدعت سیئہ ہوگی یعنی بری بدعت ہوگی۔
تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ 10 دن کی تراویح، 6 دن کی تراویح کا جو اہتمام ہم کرتے ہیں، اس سے بچیں. اس لیے کہ اس کی وجہ سے لوگ سنتوں سے قریب ہونے کے بجائے سنت سے دور ہو رہے ہیں. اور اگر ہم سنت سے دور کرنے والوں میں اگر ہم شامل ہو گئے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدعت سیئہ کو رواج دینے والے ہم ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پھر عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں. تو سنتوں کو مٹانے نہیں بلکہ سنتوں کو بڑھانے کا کام ہم کریں. ان چیزوں کو، ان نئے کام کو ہم رواج دیں کہ جس سے سنتوں پر لوگ عمل کرنے والے بن جائیں. آج اگر کاروبار کی وجہ سے، مارکیٹ کی وجہ سے، بازار کی وجہ سے اگر لوگ تراویح پڑھنے میں تاخیر کرتے ہیں یا انہیں دیر ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ ہم 3، 4، 5، 10 جماعتیں ہم رات بھر مسجدوں میں چلائیں گے کہ سحری تک اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھنا چاہے تو آ کر پڑھے، لیکن روزانہ آ کر پڑھے. ہم ہماری بلڈنگ کے ٹیرس پر، ہم ہمارے کمپاؤنڈ میں، ہماری پارکنگ میں، جہاں پر بھی ہم نماز تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پر اپنی آفیسز میں جہاں پر بھی تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، وہاں پر آپ پورے مہینے کی رکھیں. وہاں پر آپ یہ کہیں کہ ہم روزانہ 1 پارہ پڑھائیں گے، 30 دن میں ہم قرآن ختم کریں گے. روزانہ ہم 1.5 پارے، 2 پارے، 5 پارے، 6 پارے نہیں پڑھائیں گے. ہم روزانہ 1 پارہ پڑھائیں گے جو آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا. بالکل اطمینان سے بھی اگر پڑھا جائے تو آدھا گھنٹہ بہت ہوتا ہے آدھا گھنٹہ 1 پارے کے ختم کے لیے. اطمینان سے ہم پڑھیں گے اور آدھے گھنٹے میں ہمارا قرآن جو ہے 1 پارہ بھی ختم ہوگا، اور 30 دن میں ہم اپنے پارے کو مکمل بھی کریں گے، اپنے قرآن کو ختم بھی کریں گے. اس طریقے سے سب سنت تراویح سے جو ہے قریب بھی رہیں گے اور سب کی نماز پورا مہینہ ادا ہوتی رہے گی. ایک بہت بڑی خرابی اور برائی جو ہے 10 دن 6 دن کی تراویح سے یہ پیدا ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے 10 دن پڑھ لینے کے بعد پھر صرف یہاں وہاں گھومتے اور بھٹکتے ہی نظر آتے ہیں، یہاں وہاں اپنے وقت کو برباد کرتے نظر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی، ہمارا کام ہو گیا. جبکہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ ختم قرآن نماز تراویح میں یہ مستحب ہے اور 1 مرتبہ سنت مؤکدہ ہے. اگر ہم ختم کر چکے ہیں یا ختم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وقت کی قلت یا ہمارا ماحول یا ہمارے اطراف کے جو معاملات ہیں، ہمارا ایٹماسفیئر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم بہت زیادہ دیر تک نماز تراویح میں مشغول نہیں رہ سکتے، تو اس کے لیے بہت آسان راہ ہے کہ آپ سورہ تراویح ادا کریں. اگر آپ جماعت سے بھی پڑھتے ہوں اور سورہ تراویح ہی پڑھتے ہوں، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی اس میں پڑھتے ہوں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، تب بھی آپ کی نماز تراویح ادا ہو جائے گی اور آپ کو پورا ثواب ملے گا. صرف یہ ہے کہ ختم قرآن اس میں نہیں ہوگا، بس ختم قرآن کے اجر سے آپ محروم رہو گے. لیکن تراویح کی جو سنت ہے وہ سنت آپ کی ادا ہوگی اور سنت کا ثواب آپ کو پورا ملے گا. تو اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور تراویح کا اہتمام کریں. چند اور باتیں ضروری بتا دوں کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، اور اس کی جماعت جو ہے سنت علی الکفایہ ہے. یعنی مسجد کے اگر کچھ لوگوں نے ادا کر لی تو سب کے لیے کافی ہے، کسی نے نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے. مرد اور عورت دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. ہماری بہنیں جو ہیں نماز تراویح چھوڑ دیتی ہیں کام کی مصروفیت، تھکان کی وجہ سے. ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور ٹھہر کر تراویح پڑھیں. یعنی 4 رکعت پڑھ لیں، پھر کچھ کام کرنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں، کچھ آرام کرنا چاہیں وہ کر لیں، پھر تراویح ادا کریں 4 رکعت. اس طریقے سے 20 رکعت جو ہے وہ اپنے وقت میں عشاء کے وقت سے لے کر کے جب تک وہ سونے کا ان کا وقت ہوتا ہے تب تک کہ وہ ادا کر سکتی ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا زیادہ وقت عبادت میں شمار ہوگا اور اتنے پورے وقت جو ہے وہ نیکیوں میں لکھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یا پھر اگر جلد بھی ادا کرنا چاہیں تو ادا کریں، لیکن اسے ترک نہ کریں. کوئی بھی، چاہے مرد ہوں خواتین ہوں، یہ کوئی بھی جو ہے نماز تراویح کو ترک نہ کریں. اس کی ایک عظیم فضیلت اور میں بتا دوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے فرض کو ادا کیا یعنی روزوں کو، اور میری سنت کو ادا کیا ماہ رمضان میں، جس نے اللہ کا فرض ادا کیا یعنی روزے اور میری سنت ادا کی یعنی تراویح، تو ماہ رمضان کے بعد وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی کتنی عظیم فضیلت ہے اس کی.
تو کوشش یہ کریں کہ نماز تراویح ہم باقاعدہ ادا کریں، کسی بھی دن ہماری تراویح نہ چھوٹے۔ اس میں ایک اہم آسانی والا مسئلہ یہ بھی ہے، بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ جو ہے نماز تراویح شروع کی، وہاں قرآن شروع ہوا میرا، اب میں کہیں جانا چاہتا ہوں یا تو جا سکتا ہوں یا نہیں، فلاں جگہ پہنچ سکتا ہوں یا دوسری جگہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آج اگر آپ نے اپنی علاقے کی مسجد میں نماز ادا کی، کل آپ اپنے رشتہ دار کے یہاں گئے ہیں، وہاں پر اہل سنت و جماعت کی مسجد اور امام موجود ہے، آپ وہاں پر نماز ادا کریں۔ آپ کسی دن جو ہے اپنے آفس کے کام سے کہیں مشغول ہو گئے، وہاں پر آپ کے قریب میں اہل سنت و جماعت کی مسجد موجود ہے، امام موجود ہے، آپ وہاں پر نماز ادا کریں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ کا قرآن آپ نے یہاں شروع کیا تھا تو چھوٹ گیا، وہاں پر آپ کو تھوڑا ملا، وہاں الگ ملا، نہیں۔ آپ جس امام کے پیچھے زیادہ نماز جماعت سے ادا کرو گے تو اس کا قرآن پڑھنا آپ کے لیے کافی ہے، اس کا پڑھنا آپ کے لیے کافی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ فضیلت ختم قرآن کی آپ کو ضرور حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا فضل اور اس کا اجر آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو بالکل بھی اس کے لیے فکر نہ کریں، اور اگر کبھی کبھار جماعت چھوٹ جائے تو یہ نہیں کہ تراویح ہی چھوڑ دیں، بلکہ تراویح اپنے طور پر جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ آپ نماز تراویح ادا کرتے رہیں۔ لیکن تراویح سنت موقدہ ہے، ہرگز نہ چھوڑیں۔ سنی دعوت اسلامی کا کام ہی احیاء سنت ہے، سنت کو زندہ کرنا۔ اسی لیے چونکہ آج کے دور میں لوگ اس عظیم سنت سے منہ موڑتے چلے جا رہے ہیں اور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر خاص توجہ کریں۔ علاقے کے ذمہ داران، کمیٹی کے ذمہ داران، تنظیموں کے ذمہ داران، جن کے ماتحت تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ خدا را سنتوں کو کم کر کے آپ اللہ کی بارگاہ سے کسی وبال کو اپنے سر نہ لیں، بلکہ سنتوں کو بڑھا کر اور سنتوں سے لوگوں کو قریب کر کے، سنتوں پر عمل کر کے اور کروا کر آپ جو اللہ کی بارگاہ سے ایک بڑے اجر کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے اور ہر رات 20 رکعت تراویح بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہ العالمین، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت تو روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مولا تیرے اس وقت لاکھوں کروڑوں بندے دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھے ہیں۔ مولا اپنے محبوب کے نالین پاک کے صدقے ان تمام روزے داروں میں جس کسی کا روزہ رکھنا تیری بارگاہ میں مقبول ہو، مولا جس کسی کا روزہ رکھنا تجھے پسند ہو، مولا جس کا تیری بارگاہ میں بھیک کی خاطر اپنے ہاتھوں کو اٹھانا پسند ہو، میرے کریم تیرے اس نیک بندے نیک بندی کا واسطہ دیتے ہیں، ہم گناہ گاروں کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے۔ مولا ہم گناہ گاروں کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری آمین کی لاج رکھ لے۔ مولا ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، مولا ہمارے روزے کو قبول فرما۔ ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی تو اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، ہم سب کے حالات پر رحم فرما۔ تو کریم ہے، ہم سب کے حالات پر کرم فرما۔ مولا ہر مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے کریم ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما دے۔ مولا بے روزگاروں کو رزق حلال کا ذریعہ عطا فرما، جو روزی سے لگے ہیں
ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ مولا ہمیں دنیا والوں کی محتاجی سے بچا لے، دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ اے اللہ ہم غریبوں کی قدم قدم پر غیب سے مدد فرما۔ میرے کریم ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، کمزوروں کو صحت عطا فرما۔ مولا ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، آپریشن کرا کے بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں آرام نہ مل سکا۔ مولا بہت سے ایسے ہیں جو دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکے ہیں، بہت سے غربت کی وجہ سے اپنا علاج بھی نہیں کرا سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں ڈاکٹروں نے جواب دے دیے۔ میرے کریم نہ ڈاکٹر شفا دیتا ہے نہ دوا شفا دیتی ہے، شفا دینے والی صرف تیری ذات ہے۔ عابد بیمار کا واسطہ، صبر ایوب کا واسطہ، مولا ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جو بستروں پر پڑے کرا رہے ہیں، مولا جنہیں کوئی بھی امید کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہے، مولا سب کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ عابد بیمار کے صدقے مولا سب کو صحت عطا فرما، صبر ایوب کے صدقے مولا سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ میرے کریم ہمارے بڑوں پر رحم فرما، ہمارے بچوں پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کے بڑھاپے پر رحم فرما، ان کے سفید بالوں پر رحم فرما، ان کی کمزور ہڈیوں پر رحم فرما، ان کے کانپتے ہاتھوں پر رحم فرما۔ میرے کریم ہمارے خاندان والے، دوست احباب، رشتہ دار، جان پہچان والے، یا ہم میں سے جن جن کے والدین حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں، مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ہر مسلمان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، ہر مسلمان کی قبر میں جنت کا بچھونا عطا فرما، ہر مسلمان کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں عطا فرما۔ مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کی قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اے مولا اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کی قبروں سے عذاب کو ایسے اٹھا لے، ایسے اٹھا لے کہ ہر مسلمان کی قبر ہمیشہ کے لیے جنت کا باغ بن جائے۔ مولا اپنے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مولا میدان قیامت کی ہولناکیوں سے، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے کریم تیرے ان بندے بندیوں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، مولا ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہمارے روزے کو قبول فرما، ہمارے روزے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے اہل و عیال کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ مولا اس ماہ رمضان کو ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا مہینہ بنا دے۔ مولا ہم سب کے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا فرما۔ جس طرح تو نے ماہ رمضان میں ہمیں اپنے نفس کو، ماہ رمضان میں تو نے ہمیں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے باز رکھنے کی توفیق دی، مولا ماہ رمضان کے بعد اسی طرح ہم ناتواں کمزور بندے بندیوں کو ہر حرام و ناجائز چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما۔ میرے کریم تیرے جن جن بندے بندیوں نے اس وقت افطار کے دسترخوان پر اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں بھیک کے لیے اٹھایا ہے، مولا سب کے ہاتھوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کے خالی دامنوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے بھر دے۔ مولا ہم سب پر فضل فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہمیں ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے، ہر رات 20 رکعت تراویح ادا کرنے، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے، مولا خوب صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں میں گناہوں کے لیے نفرت پیدا فرما، ناچ گانے سے بچا، ڈول گاجے باجے سے بچا، انٹرنیٹ کی برائیوں سے بچا، غیر محرم دوستوں کی دوستی سے بچا۔ میرے کریم ہماری ماں بہنوں اور بچیوں کو شرم حیا کا پیکر بنا دے، پردے کا پابند بنا دے، خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جنہیں تو نے اولادیں عطا کی ہیں ان اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ مولا جنہیں تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں غوث اعظم کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں تو نے بیٹے عطا کیے ہیں خاتون جنت کے صدقے مولا انہیں بیٹیاں عطا فرما۔ مولا ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بچیاں جو شادی کے لائق ہو گئیں لیکن اپنے ماں باپ کی غربت کی وجہ سے یا مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے اب تک اپنے گھر بیٹھی ہے، میرے کریم
غیب سے ان بچیوں کے لیے بہترین رشتوں کا انتظام فرما دے، غیب سے ان بچیوں کے غریب ماں باپ کی مدد فرما۔ مولا ہم سب پر فضل فرما، کرم فرما۔ اس سال مسلمانوں کے بچے بچیاں جو 10th اور 12th کے ایگزامز دے رہی ہیں، 10ویں اور 12ویں کے امتحان دے رہی ہیں، جو دے چکے ہیں، جو امتحان کی تیاریوں میں لگے ہیں، مولا سب کو کامیابی عطا فرما۔ مسلمانوں کو ہر امتحان میں نمایاں نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ مولا مسلمانوں کو دنیا میں بڑے بڑے عہدے عطا فرما، آخرت میں بڑے بڑے درجے عطا فرما۔ میرے کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کا دوسرا اور تیسرا عشرہ بھی عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے جانے سے پہلے پہلے میرے کریم جنت پانے والوں میں ہم گناہگاروں کو شامل فرما۔ یا الہ العالمین، اس وقت تیرے لاکھوں بندے بندیاں مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے۔ دنیا بھر سے آنے والے ان لاکھوں بندے بندیوں میں جو بھی تیرا نیک بندہ یا بندی ہو، مولا اس کے صدقے ہم گناہگاروں کے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے، ہماری تلاوت کو قبول فرما لے، ہمارے سحری اور افطار کو قبول فرما لے۔ مولا ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، ہماری تمام تر جائز مرادوں کو پورا فرما۔ مولا اس وقت جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ میرے کریم ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما۔ مولا موت آنے سے پہلے ہم غریبوں کو، ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ مکے کی سحری اور مدینے کا افطار نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔